آغوش مادر بھی جنت سے کم نہیں، جدائی اس کی قیامت سے کم نہیں۔ نہایت واجب الاحترام معزز سامعین و حاضرین و ناظرین، اللہ رب العزت نے کتاب مقدس میں مختلف مقامات پر مختلف انداز میں والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم ارشاد فرمایا۔ ایک مقام پر ارشاد فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، ہم نے انسان کو حکم دیا ہے کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے، حسن سلوک کرے، احسان کرے، اور اس انداز پر کہ اس کا کوئی بدلہ دنیاوی جو ہے وہ مطلوب نہ ہو۔ یعنی والدین چاہے اس کے ساتھ اس کا فوراً اسے بدلہ دیں تب بھی حسن سلوک کرے، اور اگر بدلہ نہ بھی دیں تب بھی حسن سلوک کرے۔ اور فرمایا خصوصی طور پر ماں حملتہ امہ کرہا، کہ ماں نے اپنے بچے کو حمل کی صورت میں اٹھایا ہے تو بڑی تکلیف کے ساتھ اٹھایا ہے، بڑی تکلیف کے ساتھ۔ اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک مقدمہ لایا گیا کہ ایک شخص ہے جو والدہ کی نافرمانی کرتا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے اس شخص کو بلوایا اور فرمایا کہ اس کے گلے میں مشکیزے کو باندھ دو، اور فرمایا کہ جب تک میں خود نہ کھولوں اس وقت تک تم نے نہیں کھولنا۔ وہ چلا گیا۔ اب جس کے گلے میں مشکیزہ لٹکا ہوا ہو تو نہ اس کو دن آرام نہ رات آرام۔ کچھ ہی عرصہ گزرا اور واپس پلٹا، کہا کہ میں تو نیند سے پریشان ہوں، نہ میں صحیح طریقے سے لیٹ سکتا ہوں، نہ میں صحیح طریقے سے چل سکتا ہوں، نہ بیٹھ سکتا ہوں، یہ عجیب ہی گلے کا جو ہے وہ معاملہ بنا ہوا ہے۔ فرمایا کہ تم نے تو اس مشکیزے کو پیٹ کے اوپر رکھا ہوا ہے، تیری ماں نے تجھے 9 مہینے پیٹ کے اندر رکھا تھا، اور یہ شکر کر کہ میں نے خالی مشکیزہ تیرے پیٹ پر باندھا ہے، گلے میں لٹکایا ہے، اور ورنہ اس کو بھر کر بھی لٹکایا جا سکتا ہے۔ تیری ماں نے تکلیف کے ساتھ تمہیں جو ہے وہ پالا ہے، 9 مہینے حمل کی صورت میں اپنے پیٹ میں رکھا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ جو حمل ہے اس کی خوراک ماں کا خون ہے، ماں کا خون ہے۔ ماں نے اپنے جگر کا خون دے کر تمہیں جو ہے پروان چڑھایا۔ تو اسی وجہ سے قرآن کہتے ہیں حملتہ امہ کرہا، ماں نے تمہیں جو ہے وہ تکلیف کے ساتھ حمل کی صورت میں اٹھایا ہے، اور ابھی وہ تکلیف کم نہ تھی، ووضعتہ کرہا، پھر وضع حمل کے ٹائم وہ موت کا منہ دیکھ کر واپس پلٹی ہے۔ بچے کی جب پیدائش ہوتی ہے تو اس تکلیف کا اندازہ ماں ہی لگا سکتی ہے۔ اور دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت کا حکم ہے، وَقَضَىٰ رَبُّكَ، اللہ کا تمہیں حکم ہے، اللہ کا یہ فیصلہ ہے، اللہ تعبدوا الا ایاہ، کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کی جائے۔ اللہ ہی عبادت کا مستحق ہے، معبود حقیقی وہی ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی عبادت کا مستحق نہیں ہے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم جگہ جگہ پر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فیصلہ کن جملہ ارشاد فرمایا کہ والدین کے متعلق جب پوچھا گیا، فرمایا کہ وہ دونوں تیری جنت بھی ہیں، وہ دونوں تیرے جہنم بھی ہیں۔ یعنی اگر والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو گے تو ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا تمہارے لیے جنت میں داخلے کا سبب اور ذریعہ ہوگا، اور اگر تم نے والدین کے ساتھ حسن سلوک نہ کیا تو وہی تمہارا دوزخ ہوں گے۔ یعنی والدین کی نافرمانی، بے ادبی، گستاخی اور بے خدمتی کی وجہ سے تم جو ہے وہ جہنم میں جا پڑو گے۔ اور یاد رکھیں کہ والدین جیسے بھی ہوں وہ حسن سلوک کے مستحق ہیں۔ کئی اولادوں کو شکایت ہوتی ہے کہ ہم والدین سے پریشان ہیں، والدہ جو ہے وہ ہمارے جس طرح ہم چاہتے ہیں ویسے نہیں کرتی، یا والد ویسے نہیں کرتا۔
تو یاد رکھیں کہ یہ ضروری نہیں کہ وہ آپ کی مرضی کے مطابق چلیں تو پھر ہی آپ نے حسن سلوک کرنا ہے، بلکہ وہ وہی کام کرتے ہیں جو تمہارے لیے خیر کا ہوتا ہے، جو تمہارے لیے بہتر ہوتا ہے۔ تو اسی لیے فرمایا کہ والدہ چاہے مشرکہ بھی ہو پھر بھی اس کے ساتھ حسن سلوک کا حکم ہے۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ، اسماء ان کی جو ہے والدہ، یعنی اسماء حضرت ابوبکر صدیق کی بیٹی ہیں، اور ان کی والدہ جو ہیں وہ اسلام قبول نہیں کیا تھا انہوں نے، اور انہی سے جو ہے وہ حضرت اسماء ہوئی۔ پھر جب اس نے اسلام قبول نہ کیا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے طلاق دے دی اور وہ چلی گئی، لیکن بیٹی حضرت اسماء جو ہیں وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہوئی، ہاں کی جو ہے وہ ان کی پرورش ہوئی۔ اور ان کی والدہ جب جو ہے وہ فتح مکہ نہیں ہوا تھا ابھی، ان کے والدہ مشرکہ ہونے کی حالت میں اپنی بیٹی حضرت اسماء کو ملنے کے لیے آئی، اور جب وہ پہنچی تو حضرت اسماء نے حضور کی طرف پیغام بھیجا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری ماں آئی ہے میرے پاس، مسلمان نہیں ہے وہ مشرکہ ہی، لیکن حضور میری خدمت کی وہ اس ٹائم زیادہ مستحق ہے، یعنی کمزور ہو چکی ہے، بوڑھی ہو چکی ہے، اسلام تو اس نے قبول نہیں کیا، لیکن حضور میری خدمت کی وہ محتاج ہے، مستحق ہے، تو کیا میں اس کے ساتھ صلہ رحمی کروں، کیا میں اس کے ساتھ حسن سلوک کروں؟ حضور نے فرمایا کہ تو اپنی ماں کے ساتھ حسن سلوک کر، ماں کے ساتھ حسن سلوک کر، چاہے وہ مشرکہ ہے، وہ جانے، اس کا حساب جانے، اس کی آخرت جانے، لیکن تم اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، تم جو ہے والدین کی خیر خواہی کرو۔ یہ اسلام کی تعلیم ہے، اور یہ تمام مذاہب میں، تمام ادیان میں سے صرف اور صرف دین اسلام کو ہی یہ شرف حاصل ہے کہ اسلام والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیتا ہے، ورنہ باقی اقوام کو دیکھیں کہ جو غیر مسلم اقوام ہیں وہ اپنے والدین کے ساتھ کیا کچھ نہیں کرتے، لیکن اسلام ہے کہ جو والدین کو جو ہے وہ ان کی خدمت، ان کے ساتھ حسن سلوک، اور ان کو اف تک کہنے سے بھی منع فرماتا ہے کہ اف تک بھی تم نے نہیں کہنا۔ ایک شخص حضرت جاہمہ جو ہے وہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اور حضرت معاویہ اس کے راوی ہیں، معاویہ بنت جاہمہ، وہ فرماتے ہیں کہ میرے والد جاہمہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، حضور میرا ارادہ ہے میں جہاد کروں اور میں آپ کے لشکر میں شامل ہونا چاہتا ہوں۔ حضور نے ارشاد فرمایا کیا تمہاری والدہ زندہ ہے؟ اس نے عرض کی جی ہاں میری ماں تو زندہ ہے۔ فرمایا جا کر ماں کی خدمت کر، وہی تیرا جہاد ہے، وہی تیرا جہاد ہے۔ یعنی اتنی عظیم سعادت ہے یہ صرف نیکی نہیں ہے، یہ بہت بڑی سعادت ہے، یہ بڑی خوش قسمتی ہے کہ اگر بندہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ ایک حدیث میں ہے کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ جس بندے نے صبح اس حال میں کی کہ اس نے اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہوئے اللہ کی فرما برداری کی، یعنی والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا یہ اللہ کی فرما برداری بھی ہے، والدین کی خدمت بھی ہے۔ تو جس نے اپنے والدین کی خدمت کرتے ہوئے صبح کی، ان کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہوئے صبح کی، فرمایا کہ اللہ اس کے لیے صبح ہی 2 جنت کے دروازے کھول دے گا، جنت کے 2 دروازے اس کے لیے کھول دیے جائیں گے، اور اگر دونوں میں سے کوئی ایک جو ہے وہ فوت ہو چکا ہے، ایک باقی ہے، فرمایا کہ اس کے ساتھ حسن سلوک کرنے سے جنت کا ایک دروازہ جو ہے وہ کھل جائے گا۔ یعنی والدین، یعنی میں وہ فرق نہیں کر رہا کہ آپ ماں کی ہی خدمت کریں، باپ کو چھوڑ دیں، قرآن نے جہاں بھی کہا ہے دونوں کا ذکر کیا ہے، ماں کا خصوصی طور پر ذکر کیا ہے چونکہ ماں نے اولاد کے لیے تکلیفیں زیادہ برداشت کی ہیں، لیکن والد کا مقام بھی کم نہیں ہے، والد بھی حسن سلوک کا مستحق ہے، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ ایک شخص حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں نے قسم اٹھا رکھی ہے کہ جب مکہ جو ہے فتح ہوگا تو میں کعبہ کی چوکھٹ کو بوسہ دوں گا۔ حضور میں نے قسم اٹھائی ہے اور میں اب کیا کروں؟ فرمایا تمہاری ماں زندہ ہے؟ جی ہاں ماں تو زندہ ہے۔ فرمایا جا کر ماں کے قدموں کو بوسہ دے لے، اپنی قسم پوری کر لے۔ ماں کے قدموں کو بوسہ دینا
کعبے کی چوکھٹ کو چومنا ہے۔ اور صرف یہی نہیں، اگر جو بندہ صبح نماز فجر پڑھے اور پیار بھری رحمت بھری نگاہ صرف والدین کے چہرے پر ڈال لے، صرف ان کے والدین کو محبت بھری رحمت بھری نگاہ سے دیکھ لے، فرمایا اسے مقبول حج اور عمرے کا ثواب جو ہے وہ عطا کیا جائے گا۔ حجم مبرورا، آپ حج کرتے ہیں لیکن گارنٹی نہیں ہے، اللہ مجھے بھی سعادت نصیب فرمائے، لیکن حج کرنے کے بعد بھی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ یہ مقبول بھی ہے، یا میں نے صرف سیلفیاں ہی بچائی ہیں، یا میں نے صرف وہاں چکر ہی لگائے ہیں، یا میں نے صرف جو ہے اپنے نام کے ساتھ حاجی صاحب کا اضافہ ہی کیا ہے۔ کوئی گارنٹی نہیں ہے یہ مقبول ہے یا نہیں ہے، لیکن والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، ان کی خدمت کرنا، رحمت بھری نگاہ ان کے چہرے پر ڈالنا مقبول حج کا ثواب ہے۔ اللہ کے رسول نے سند نازل فرمائی ہے کہ وہ حج کا ثواب بھی ملے گا اور مقبول حج کا ثواب ملے گا۔ تو ہم اس کعبے کو ترستے ہیں جس کی زیارت کرنے کے لیے لاکھوں روپے جو ہے وہ بھرنے پڑتے ہیں، لیکن ہمارے گھر میں وہ کعبے ہماری خدمت کے مستحق اور ہماری جو ہے وہ توجہ کا مرکز وہ ویسے ہی ویران پڑے ہیں، ہم جو ہے وہ اپنی مشکلات کی آسانی باہر سے طلب کر رہی ہیں، جبکہ ہماری مشکل کشائی ہمارے گھر سے ہی ہونی ہے، ہمارے اساتذہ نے ہمیں فرمایا کہ آپ کے شیخ، آپ کے پیر، آپ کے مرشد چاہے جتنے مرضی کامل کیوں نہ ہوں، لیکن ایک طرف آپ کے والدین ہیں، ایک طرف جو ہے وہ آپ کے مرشد ہیں، دونوں اگر بیک وقت پانی طلب کر لیں تو فرمایا کہ والدین کو پلانا پہلے یہ تمہارے لیے ضروری ہے۔ چاہے آپ کے شیخ ہیں، آپ کے مرشد ہیں، آپ کے جناب رہبر ہیں اور رہنما ہیں، لیکن فرمایا کہ قرآن نے والدین کے لیے تو آیات کو نازل کیا ہے کہ حسن سلوک کرنا ہے، لیکن پیر صاحب کی عظمت بہت ہے، لیکن قرآن کی آیات اس کے لیے نازل نہیں ہوئی، تو اس لیے اپنے پیر صاحب سے بھی بڑھ کر جو بڑا پیر ہے وہ آپ کا والد ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، عظمت والدین۔ تو اس لیے آج اس دور میں، ہم گئے گزرے دور میں اپنے والدین کو بھول رہے ہیں۔ مغربی تعلیم، مغربی ثقافت، رسم و رواج اور ان کا گورکھ دھندا جب سے ہم نے اپنانا شروع کیا ہے، ہم نے والدین کی عظمت کو گھٹانا شروع کر دیا ہے، ان کی خدمت میں کمی آ گئی ہے۔ حقیقی سمجھیں تو ہم اس طرح خدمت نہیں کر پا رہے جس طرح کرنے کا حق ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے، اور حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو کسی نے دیکھا کہ وہ اپنے جو ہے وہ کھجور کے درخت کے اندر شگاف کر رہی ہیں، اور اس وقت کھجور کی قیمت بہت گیران تھی، بہت زیادہ قیمت تھی، یعنی کھجور کی یوں سمجھیں کہ قیمت زیادہ تھی، قلت سمجھ لیں، یا بہت مہنگی ہو گئی کھجور، اور وہ جناب درخت کو چیرا لگا کر وہاں سے اس کا شیرہ حاصل کر رہی ہیں۔ تو انہیں کسی نے کہا کہ اس مہنگائی کے دور میں آپ اس کی کھجوریں بیچیں، اپنی جو ہے وہ آمدن میں اضافہ کریں، اور آپ ہیں کہ آپ اس کو چیرا لگا کر شگاف کر کے اس کا شیرہ نکال رہے ہیں، اس سے درخت جو ہے وہ کمزور ہو جائے گا، آپ کو جو ہے وہ نقصان ہوگا۔ تو انہوں نے کیا کہا کہ میں نقصان کا سودا نہیں کر رہا، اس لیے کہ میری ماں نے کھجور کا شیرہ مجھ سے طلب کیا ہے، اور مجھے یہ سودا جو ہے وہ زیادہ فائدہ مند دکھائی دیتا ہے کہ میں اپنی ماں کے لیے کھجور کے درخت سے شگاف کر کے شیرہ نکالوں اور ماں کو پیش کروں۔ طبقات ابن سعد میں اس چیز کو بیان کیا گیا ہے، تو فرماتے ہیں کہ میں ماں کی ہر خواہش کو پورا کرتا ہوں جو میرے بس میں ہو، تو مجھے یہ ضرورت نہیں ہے کہ میں کھجوریں زیادہ مہنگی کر کے بیچوں اور زیادہ پیسے کماؤں، مجھے صرف یہ خواہش ہے کہ میں اپنی ماں کی آرزو اور خواہش کو پورا کر سکوں، اور جہاں تک ہو سکتا ہے میں اپنی والدین کی خواہش کا احترام کرتا ہوں۔ تو خوش نصیب ہے وہ بندہ جو اپنے والدین کی خدمت کرتا ہے۔ ایک شخص حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا، عرض کی یا رسول اللہ، میں نے قسم اٹھا رکھی ہے کہ میں جنت کے یہ جو ہے وہ جنتی حور، میں اس کی پیشانی پر بوسہ دوں گا اور کعبے کی چوکھٹ کو چوموں گا۔ اب حضور کعبے کی چوکھٹ کو تو چومنا پھر بھی ممکن ہے، اب میں جنتی حور کی پیشانی کو کیسے چوموں، اور اگر نہیں پورا کرتا تو میری قسم ٹوٹ جائے گی۔ حضور نے ارشاد فرمایا تیرے والدین زندہ ہیں؟ جی ہاں زندہ ہیں۔ فرمایا کہ جا کر
اپنے والد کے جو ہے وہ پیشانی کو بوسہ دے لے اور ماں کے قدموں کو بوسہ دے لے تو یہ قسم جو ہے پوری ہو جائے گی۔ اور ایک روایت میں ہے کہ اس نے عرض کی کہ اگر میرے والدین زندہ نہ ہوں تو فرمایا جا کر اس کی قبروں کو بوسہ دے لے۔ اور اس نے عرض کی کہ اگر کسی کو قبر کا بھی پتہ نہ ہو تو فرمایا کہ 2 نشان لگا، 2 لکیریں کھینچ، ایک کو ماں کی قبر تصور کر، ایک کو باپ کی قبر تصور کر، اور دونوں کو بوسہ دے لے، تیری قسم پوری ہو جائے گی۔ یعنی کتنی عظمت ہے، کتنی عظمت ہے، کہاں ماں، پھر ماں سے قبر، پھر قبر کا بھی پتہ نہیں ہے تو اس کا نشان لگا، قبر کا لکیر کھینچ اور ماں کی قبر سمجھ کر اسے بوسہ دے لے، تیری قسم پوری ہو جائے گی۔ کتنی عظمتوں کے پیکر ہیں یہ جو ہمارے گھروں میں موجود ہیں، کاش کہ ہم ان کے مقام مرتبہ کو سمجھیں، اور ہم جس تہذیب کو اپنا رہے ہیں انہیں والدین کی قدر نہیں ہے، انہیں صرف پیسہ چاہیے اور انہیں جو ہے وہ صرف دولت چاہیے، والدین کے مقام و مرتبہ کو وہ نہیں سمجھتے۔ اور بدقسمتی سے آج ہم بھی ان کی پیروی کرتے ہوئے اپنے والدین کو بوجھ سمجھنا شروع ہو گئے ہیں۔ خدا را قرآن و سنت کی طرف پلٹیں۔ اگر ہم قرآن و سنت کی طرف نہ پلٹیں تو پھر نتیجہ کیا ہوگا کہ جس طرح غیر اقوام جو ہیں وہ اپنے ہاں اولڈ ہاؤس جو ہے وہ رائج کر چکے ہیں کہ والدین بوڑھے ہوں اولڈ ہاؤس میں جمع کروا دیں، اور پھر وہ والدین کی خدمت سے بھی محروم، زیارت سے بھی محروم، اور اللہ کا وبال جو ہے وہ ان کا مقدر ہے کہ وہ والدین جن کی خدمت حسن سلوک کا قرآن نے حکم دیا ہے وہ والدین کے ساتھ حسن سلوک نہیں کر پاتے۔ تو آج کا پیغام یہی ہے، والدین دونوں زندہ ہیں، حسن سلوک کریں، آپ کے لیے جنت کے 2 دروازے کھلیں گے، اور اگر دونوں میں سے کوئی ایک زندہ ہے اس کے ساتھ حسن سلوک کریں۔ ضروری نہیں کہ آپ کے والدین عالم فاضل ہوں، متقی پرہیزگار ہوں تو پھر ہی وہ خدمت کے مستحق ہیں۔ میں نے حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہما کی جو روایت پیش کی ہے اس میں واضح انداز میں فرمایا گیا ہے کہ ماں مشرکہ بھی ہو تو پھر بھی وہ خدمت کی مستحق ہے، پھر بھی وہ حسن سلوک کی مستحق ہے۔ تو اگر والدین دونوں زندہ ہیں تو خوش قسمت ہیں، اپنے والدین کا خیال کریں، اور اگر دونوں میں سے کوئی ایک زندہ ہے تو اس کی خدمت کریں، اس کے ساتھ حسن سلوک کریں، اور اس کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہمارے لیے نجات کا سبب ہو سکتا ہے اور باعث نجات ہو سکتا ہے۔ اور اگر خدا نخواستہ دونوں ہی رخصت ہو چکے ہیں تو پھر بھی قرآن نے، سنت نے ہمیں اس چیز کا پابند کیا ہے کہ ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں، ان کے لیے ایصال ثواب کا اہتمام کریں۔ قرآن نے کہا ہے نا وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، حضور کو باقاعدہ حکم دیا ہے کہ میرے حبیب آپ کہیں، قل آپ اللہ کی بارگاہ میں اس طرح عرض کریں رب ارحمہما، اے میرے پروردگار، اے میرے رب، میرے ماں باپ پر، والدین پر رحم فرما، کما ربیانی صغیرہ، جس طرح انہوں نے بچپن میں میری پرورش کی ہے۔ اور اس میں ایک اشارہ بھی ہے کہ والدین بچپن میں اپنی اولاد کی جو پرورش کرتے ہیں تو اس کا صلہ کا تقاضا ان کو کوئی مطلوب نہیں ہوتا۔ یہ نہیں کہ وہ اپنے بچوں کی خدمت کر رہے ہیں تو ان سے کوئی اجرت طلب کر رہے ہیں، ان سے جو ہے وہ صلہ طلب کر رہے ہیں، کوئی بدلہ جو ہے وہ مانگ رہے ہیں، کچھ بھی نہیں، بس خدمت کر رہے ہیں اور پرورش کر رہے ہیں تو بس کر رہے ہیں۔ تو اس میں یہ اشارہ بھی ہے کہ ہمیں اپنے والدین کی خدمت اس انداز سے کرنی چاہیے کہ ہمیں اس کا کوئی اجر، کوئی بدلہ، کوئی مطالبہ دنیا میں نہیں چاہیے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ والدین ہمارے ساتھ خیر خواہی کریں، ہماری خواہشات کی تکمیل کریں اور ہماری بات مانیں تو ہم والدین کی خدمت کریں، اور اگر ہمارے والدین جو ہیں وہ ہماری بات نہیں مانتے تو ہم والدین کی خدمت نہ کریں، ایسی بات نہیں ہے۔ والدین آپ کی بات مانتے ہیں تو پھر بھی آپ ان کی خدمت کریں، اور اگر والدین آپ کی بات نہیں بھی مان رہے تو پھر بھی ان کی خدمت کرنا آپ کے لیے لازم ہے اور ضروری ہے، اور یہ قرآن و سنت کا حکم ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری۔ تو محترم سامعین، آج کی گزارش یہی ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں، اور حسن سلوک ہم سنتے تو بہت ہیں لیکن کرنا کیا ہے؟ جس طرح آپ جانتے ہیں سردیوں کا موسم شروع ہو چکا ہے، آپ اور میں، ہم اپنے گریبان میں جھانکیں، کیا میں نے اپنے والدین کے لیے گرم لباس کا انتظام کیا ہے؟ سوچیں، اپنے بچوں کے لیے تو میں نے انتظام کیا ہوگا،
اور اگر اپنے بچوں کا سوٹ خریدتے ہوئے اپنے والدین کا سوٹ خریدا ہے تو مبارکباد کے مستحق ہیں، اور اگر صرف اپنی بیوی کا سوٹ بھی خرید لیا ہے، بچوں کا بھی خرید لیا ہے، لیکن ماں باپ کے لیے آپ نے سوٹ نہیں خریدا جبکہ وہ گرم لباس کے مستحق ہیں اور حاجت مند ہیں، تو آپ نے حسن سلوک نہیں کیا۔ صدقہ میں فقہ میں باقاعدہ فقہا نے فرمایا ہے کہ افضل صدقہ وہ ہے کہ جس میں مستحق کی ضرورت جو ہے وہ پوری ہو۔ والدین کے ساتھ آپ یہ نہیں کہ مہینے بعد 2000 دے دیں، 4000 دے دیں، 5000 دے دیں، اور جو ضرورت کی چیزیں ہیں وہ انہیں مہیا کریں۔ لباس کی ضرورت ہے، لباس فراہم کریں، سردی سے بچائیں، ان کے آرام کا خیال کریں، اپنے بچوں کی تربیت کریں کہ وہ آپ کے والدین کے آرام میں خلل نہ ڈالیں۔ آپ اپنے بچوں کے سامنے اپنے والدین کی خدمت کریں، حسن سلوک کریں۔ اگر آپ اپنے بچوں کے سامنے اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک اور خدمت کریں گے تو آپ کے بچوں کو اپنی خدمت کے بارے میں کہنا نہیں پڑے گا، وہ دیکھ کر ہی سیکھ جائیں گے کہ ہمارے بابا اپنے بابا کی خدمت کرتے تھے تو ہمیں بھی اپنے بابا کی خدمت کرنی چاہیے، ہمارے بابا جو ہیں وہ اپنی ماں کی خدمت کرتے تھے تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اپنی ماں کی خدمت کریں۔ تو اس لیے بچے والدین سے بہت کچھ سیکھتے ہیں، بڑوں سے سیکھتے ہیں، تو اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں۔ بیمار ہیں، ان کا علاج معالجہ آپ کی ذمہ داری ہے، ان کی پریشانی میں ان کے ساتھ بیٹھنا، تکلیف میں انہیں ان کی خدمت کرنا، دبانا اور ان کے علاج معالجہ، یہ ساری اولاد کی ذمہ داری ہے، اور اگر کوئی پوری نہیں کر رہا تو باقاعدہ شریعت کا مجرم ہے۔ اولاد پر جس طرح خرچ کرنا ضروری ہے اسی طرح ماں باپ کا خیال کرنا بھی ضروری ہے، اگر وہ مستحق ہیں، اور اگر وہ جس چیز کی ضرورت ہے انہیں ان کی ضرورت پوری کرنا یہ لازم ہے۔ اور والدین دونوں زندہ ہیں تو دونوں کی خدمت کریں، دونوں زندہ نہیں ہیں، کوئی ایک زندہ ہے تو اس کی خدمت کریں، اور اگر دونوں چلے گئے ہیں تو کچھ ایسے رشتہ دار بھی ہیں، کچھ ایسے تعلق دار بھی ہیں کہ جن کی خدمت کرنے کا اسلام میں ہمیں حکم ہے۔ ایک شخص کے متعلق جو ہے وہ اسی طرح حکم ہوا کہ تمہاری ماں زندہ ہے، اس نے کہا جی نہیں میری ماں تو زندہ نہیں ہے۔ فرمایا کہ تمہاری خالہ زندہ ہے، جی ہاں خالہ تو زندہ ہے۔ فرمایا جا خالہ کی خدمت کر، اس لیے کہ خالہ بھی ماں کی طرح ہے، خالہ کا مقام مرتبہ بھی ماں کے وصال کے بعد ماں کی طرح ہی ہے، تو ماں کے ساتھ جس طرح حسن سلوک کرنا ضروری ہے اسی طرح ماں کے وصال کے بعد خالہ کے ساتھ حسن سلوک کرنا بھی ضروری ہے۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ایک سفر پر جا رہی ہیں اور بہترین دستار پہنی ہوئی ہے اور سواری پر سوار ہیں۔ ایک دیہاتی شخص جو ہے وہ نمودار ہوتا ہے، آپ نیچے اترتے ہیں، جھک کر احترام کے ساتھ اسے ملتے ہیں، اپنی دستار اسے عطا کرتے ہیں، اپنی سواری بھی اسے عطا کرتے ہیں، قیمتی چادر ہے وہ بھی اسے دے دیتے ہیں اور احترام کے ساتھ اسے روانہ کر دیتے ہیں۔ اب ساتھیوں نے کہا کہ آپ نے یہ کیا کیا؟ ایک دیہاتی شخص ہے، عام سا انسان محسوس ہوتا ہے، لیکن آپ نے دستار بھی دے دی، چادر بھی دے دی، سواری بھی دے دی، آپ اسے تھوڑا بہت عطا کر دیتے تو کافی ہوتا۔ تو آپ نے کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا کہ یہ شخص عام نہیں ہے، یہ میرے والد کا دوست ہے، میرے والد کا دوست ہے۔ تو والد کے وصال کے بعد والد کے دوستوں کے ساتھ حسن سلوک کا حکم ہے، والد کے دوستوں کے ساتھ حسن سلوک کا جو ہے وہ حکم ہے۔ تو اس لیے اسلام میں دو چیزیں ہیں، حقوق اللہ بھی ہیں، حقوق العباد بھی ہیں۔ حقوق اللہ کو پورا کرنا بھی ضروری ہے اور حقوق العباد کو پورا کرنا بھی ضروری ہے، اور خصوصی طور پر ہمارے گھروں میں بہن بھائیوں کا آپس میں مل کر رہنا ماں کے وصال کے بعد، باپ کے وصال کے بعد ضروری ہے۔ خیال کریں، ضروری نہیں ہوتا ہے نا کہ بڑے بھائیوں کی شادی ہو چکی ہے، چھوٹے بھائی جو ہے وہ بھی باقی ہیں یا بہنیں باقی ہیں، اور والدین یا ان میں سے کوئی ایک جو ہے رخصت ہو چکا ہے، تو اب بڑوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ بڑوں والی ذمہ داری پوری کریں، وہ بڑوں والی ذمہ داری پوری کریں۔ یہ نہیں کہ ان کا گھر تو آباد ہے اور چھوٹے جو ہے پریشان پھرتے رہیں، اور بڑا بھائی جو ہے اسے باپ کی طرح اپنے چھوٹے بھائیوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہیے، چھوٹی بہنوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہیے، اور اسی طرح بڑی بہن جو ہے اسے ماں کا پیار دینا چاہیے، اور وہ اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کے ساتھ ماں کی محبت اور شفقت کا اظہار کرے۔ تو کوشش کی جائے اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں، اور اگر وہ زندہ ہیں تو حسن سلوک کریں، خدمت کریں، جتنی آپ کریں گے اتنا اجر پائیں گے۔
اس میں کوئی جو ہے وہ کمی نہیں ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ حضور کی بارگاہ میں ایک بندہ حاضر ہوا، عرض کی یا رسول اللہ میرے حسن سلوک کا، خدمت کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ فرمایا تیری ماں۔ عرض کی پھر فرمایا پھر تیری ماں، پھر تیری ماں، پھر جو ہے فرمایا تیرا باپ۔ یعنی ماں کے متعلق بار بار حسن سلوک کا، خدمت کا حکم ہے، اور باپ بھی خدمت کا مستحق ہے، حسن سلوک کا مستحق ہے۔ تو باپ کا خیال کرنا، اس کی خدمت کرنا اور اس کا احترام کرنا یہ بھی اولاد پر لازم ہے۔ اور والدین رخصت ہو جائیں ان کے لیے بخشش کی دعا کریں، بخشش کی دعا کریں۔ اور یہ بخشش کی دعا کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اولاد نمازی ہو، اولاد نمازی ہو، اور نمازی ہو تو نماز میں تشہد کی حالت میں، قعدے کی حالت میں جب آپ ربنا اغفر لی ولی والدیہ پڑھیں گے تو سب سے بہترین اور مقبول دعا یہ ہے، مقبول دعا یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ نماز پڑھ کے اپنے گناہوں کا بوجھ اتار کر اب اللہ کی بارگاہ میں جو ہے وہ اپنی بھی بخشش کا سوال کر رہے ہیں اور اپنے والدین کے لیے بھی بخشش مانگ رہے ہیں۔ تو یہ بہترین طریقہ ہے۔ اور ایصال ثواب کرنا یہ بھی مستحب عمل ہے۔ ہر بندہ اپنی ہستی کے مطابق اپنے والدین کے لیے ایصال ثواب کا اہتمام جو ہے وہ رکھے۔ اور فرمایا کہ جس کے رزق میں کمی ہو، جس کے رزق میں کمی ہو وہ والدین کے لیے دعا کرنا شروع کر دے۔ زندہ ہیں تو ان کے لیے رحمت اور صحت اور فضل کی دعا کرے، اور اگر رخصت ہو گئے ہیں تو ان کے لیے بخشش کی دعا کرے، اور اللہ سے جو ہے وہ رحمت طلب کرے اپنے والدین کے لیے۔ تو والدین زندہ ہیں پھر بھی ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، اور اگر رخصت ہو گئے ہیں تو پھر بھی ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے۔ آج کی یہ جو محفل ہے یہ بھی اپنے والدہ کے ساتھ حسن سلوک کا ہی ایک طریقہ ہے کہ ہم یہاں پر جمع ہوں، قرآن و سنت کا جو ہے وہ واعظ و نصیحت ہو، اور ذکر اذکار کیا جائے، صدقہ و خیرات کیا جائے، اور اس سارے اہتمام کا ثواب جو ہے وہ مرحومہ کی روح کو جو ہے وہ پہنچایا جائے۔ اور یہ بھی ایک طریقہ ہے۔ اور یاد رکھیں کہ میں ایک اور چیز کی وضاحت کر دوں کہ یہ جو ایصال ثواب کی محافل ہیں یہ شرعی اعتبار سے فرض یا واجب نہیں ہے۔ یعنی آپ ضروری نہیں کہ بہت بڑا اہتمام کریں اور قرض اٹھا کر کریں تو یہ مناسب نہیں ہے۔ آپ اپنی ہستی کے مطابق کریں، اور فرض یا واجب نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ یہ فضول ہیں، نہیں، بلکہ یہ بہت زیادہ ضروری بھی ہیں۔ کیوں؟ اس لیے فرمایا کہ بندہ جب قبر میں پہنچتا ہے تو اس کی حالت اس طرح ہوتی ہے کہ جس طرح اناڑی بندہ پانی میں ڈوب رہا ہوتا ہے، تیراکی نہیں جانتا اور وہ پانی میں ڈوب رہا ہے، تو وہ سہارے کی تلاش میں ہوتا ہے۔ تو جب اس کے ورثاء، اس کی اولاد، اس کے پیچھے رشتہ دار جو ہیں وہ اس کے لیے ایصال ثواب کرتے ہیں تو جس طرح ڈوبنے والے کو سہارا ملتا ہے اسی طرح مرنے والے کے عذاب میں تخفیف ہوتی ہے، اور اگر وہ عذاب سے پہلے ہی محفوظ ہے تو اس کے درجات کو بلند کیا جاتا ہے، اس کی نعمتوں میں اضافہ کیا جاتا ہے۔ اور حدیث پاک کا مفہوم بھی ہے کہ بندے میری امت جو ہے وہ قبروں میں داخل ہوگی تو گناہوں کے بوجھ کے ساتھ لدی ہوئی داخل ہوگی، اور جب اپنی قبروں سے نکلے گی تو وہ گناہوں سے پاک اور صاف ہو چکے ہوں گے۔ اس کا طریقہ کیا ہے کہ پیچھے والدین ہیں، اولاد ہیں، کوئی بھی جو زندہ ہے پیچھے، وہ ان کے لیے صدقہ و خیرات کرتے ہیں اور استغفار کرتے ہیں، ذکر اذکار کرتے ہیں، اور ان کے لیے مغفرت طلب کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت اس سارے اہتمام کے صدقے اس قبر والے کی بخشش فرما لیتا ہے۔ تو یہ مطلب فضول بھی نہیں ہے جس طرح لوگ شرک بدعت اور پتہ نہیں کیا کچھ کہہ جاتے ہیں، یہ بالکل مستحب عمل ہے، کار خیر ہے، اور اپنے فوت شدگان کے ساتھ جو ہے یہ خیر کا معاملہ کرنا ہے۔ اور یہ بھی ان کے وصال کے بعد، ان کی وفات کے بعد یہ حق ہے کہ ان کے لیے بخشش طلب کی جائے اور بخشش کا اہتمام کیا جائے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔